اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید جانتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم، میں ہوں ارشد قریشی اور پروگرام لے کر حاضر ہیں۔ میرے مطابق آج ہم اپنے اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ نئی حکومت وجود میں آ چکی ہے اور اس کے خلاف ماضی کی حکومت اور موجودہ تحریک انصاف بہت شدت سے جلسے جلوس کر رہی ہے اور وہ کسی طور پر اس حکومت کو تسلیم کرنے سے انکار کرتی ہے اور اس کی وجوہات بھی وہ جلسے میں بتاتی ہے۔ پشاور میں بہت بڑا جلسہ کر چکی، آج کراچی میں ایک بہت بڑا جلسہ متوقع ہے اور بقول پاکستان تحریک انصاف کے کہ یہ ایک ریکارڈ جلسوں میں سے کراچی کا ایک جلسہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، جس وجہ سے یہ حکومت برطرف ہوئی تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں، اور پھر ایک خط کا جسے کیبل عام اس میں سفارتی زبان میں کہا جاتا ہے، کیبل کا ذکر رہا کہ اس کی وجہ سے کوئی سازش ہوئی اور اس حکومت کو ختم کیا گیا۔ اور حکومت بھی کسی حد تک، عمران خان کی سابقہ حکومت کسی حد تک لوگوں کی یہ ذہن سازی کرنے میں کامیاب رہی کہ ان کا اقتدار پر شب خون مارا گیا، ان کا اقتدار طاقت سے کھینچا گیا، اداروں کو ملایا گیا اور رات کی تاریکی میں عدالتوں کو کھولا گیا۔ اور برملا اس کا سوال بھی کرتے عمران خان صاحب نظر آئے کہ میرا کیا قصور تھا، میرا کیا جرم تھا جو رات کو عدالتیں کھولی گئیں۔ یہ اب ان کو الیکشن میں میرے خیال سے یہ کارڈ بہت اہم ہے جو وہ استعمال کریں گے۔ خط کا ذکر تھا، خط کا بالکل اپوزیشن جو ماضی کی، یعنی پہلے کی اپوزیشن اور اس وقت کی حکومتی اتحاد ہے، ماضی کا اپوزیشن جو اتحاد تھا اس نے اس وقت کی حکومت، عمران خان کی حکومت پر یہ الزام عائد کیا تھا کہ وہ خط انہوں نے خود لکھا ہے یا کسی سے لکھوایا ہے یا اس خط کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ گزشتہ دنوں ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس، اس میں صحافیوں کے سوالات، ان کے جوابات بہت اہم تھے اور اس میں خط کا ذکر بھی آیا۔ جب خط کا ذکر آیا تو انہوں نے کہا کہ خط کیونکہ ابھی تک تو جو کامیابی کا ذکر ہو رہا تھا ان کی کانفرنس کے بعد، اس میں حکومتی جو اس وقت کی حکومت اور گزشتہ اپوزیشن اتحاد تھا اس کا کہنا تھا کہ ہمارے موقف کی تائید ہوئی اس کانفرنس میں، جبکہ اس وقت کی حکومت اور موجودہ اپوزیشن تو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ اسمبلیوں سے استعفیٰ دے چکے، پاکستان تحریک انصاف اور اس کے سربراہ اور شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے۔ پریس کانفرنس میں کیا رہا؟ خط کے حوالے سے ذکر ہوا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ وہ خط تھا اور اس خط کو جب ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے ڈی مارش کا کہا تو کیوں کہا، اور انہوں نے کہا کہ ڈی مارش کئی صورتوں میں کیا جاتا ہے اور یہ خط تھا جس میں غیر سفارتی، ان کے یہ الفاظ تھے کہ غیر سفارتی زبان اس کیبل میں استعمال کی گئی تھی، جو بات لکھی گئی تھی اس خط میں وہ ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف تھی۔ اس سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اس وقت کی حکومت یعنی عمران خان کی حکومت کا موقف خط ہے کے لیے درست ثابت ہو گیا، اور اس وقت کی اپوزیشن اور موجودہ حکومتی اتحاد جو کہتا تھا کہ خط کا کوئی وجود ہی نہیں ہے اور یہ فرضی چیز ہے، ان کے موقف کی نفی ہوئی۔ خط کا ڈی جی آئی ایس پی آر کی کانفرنس میں اعتراف ہوا کہ خط آیا تھا، خط میں دھمکی آمیز لفظ بھی استعمال کیے گئے تھے، خط میں غیر سفارتی زبان بھی استعمال کی گئی تھی، خط میں جو چیز لکھی تھی انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کے مترادف بھی تھی۔ تو یہ طے ہوا کہ خط
تھا، خط ہے، خط کا وجود ہے. اور جو عمران خان صاحب نے کلیم کیا اور لوگوں کو بتایا کہ آپ آئیں خط دیکھیں، تو ان کی وہ بات درست تھی. اب بات یہ ہے کہ اپوزیشن پہ جو الزام، اس وقت کی اپوزیشن پہ جو الزام لگایا تھا پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے، کہ اپوزیشن اس سازش کا حصہ ہے اور ایک جمہوری حکومت کو ہٹانے کا جو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے کیا گیا ہے فیصلہ، وہ ہماری اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. اس کا ذکر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس میں کہیں بھی نہیں ہوا. کہ انہوں نے صرف اتنا کہا کہ اعلامیہ جو جاری ہوا تھا اس میں ہم نے سازش کا لفظ استعمال نہیں کیا تھا، لیکن عمران خان صاحب سازش کا لفظ استعمال کرتے رہے کہ اپوزیشن ان کی سازش کا حصہ ہے. خط میں تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے، اور صرف یہ خط کے وجود کو تسلیم کیا کہ خط کا وجود تھا اور وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی. اس حد تک اس پر بات کی گئی. لیکن اب وہ خط چیف جسٹس صاحب کو روانہ کیا جا چکا ہے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی طرف سے، قومی اسمبلی کی جانب سے. وہ ان تک پہنچ بھی چکا ہے. اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا اس میں اپوزیشن کے شامل ہونے اور اپوزیشن سے ملاقاتوں کے حوالے سے اور اپوزیشن کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے اس جمہوری حکومت کو ہٹانے کے جو سازش تھی اس میں وہ شامل تھے کہ نہیں. یہ آئندہ آنے والا وقت فیصلہ کرے گا. اور یہ فیصلہ اگر نہیں ہوا الیکشن تک تو یہ ایک بہت بڑا ایک مثبت نقطہ ہوگا جو عمران خان صاحب کو الیکشن کمپین میں جائے گا. یہ 100% یقینی بات ہے کہ وہ یہی کارڈ استعمال کریں گے اور محب وطن اور غدار یہ والا سلسلہ بہت آگے تک چلا جائے گا. اگر اس خط کو، کیونکہ اب ڈی جی آئی ایس پی آر نے کنفرم کر دیا خط ہے اور اس میں یہ لفظ، یہ زبان بھی استعمال ہوئی ہے، اب بات رہ گئی کہ کیا اس وقت کی اپوزیشن، یہ جو موجودہ حکومت ہے، وہ سازش میں شامل تھی، اور کیا عمران خان صاحب نے جو یہ بات کی ہے کہ سفارتکاروں نے، کئی ہمارے جو منحرف ہوئے ان لوگوں سے بھی ملاقات کی اور اپوزیشن سے ملاقاتیں ہوئیں، اس حوالے سے گفتگو رہی، اس کا فیصلہ بھی ہونا باقی ہے. اس کے علاوہ آج ایک اہم پیش رفت ہوئی کہ پنجاب میں اجلاس ہونا تھا، وہاں خواتین لوٹے لے کے پہنچ گئیں، کچھ معاملات خراب ہوئے، اجلاس جاری ہے، ابھی فیصلہ نہیں ہوا. راجہ پرویز اشرف صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر منتخب ہو گئے. ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ ہونی تھی، لیکن انہوں نے قبل از وقت استعفیٰ دے دیا اپنے عہدے سے، تو وہ نہیں ہوئی ووٹنگ اور راجہ پرویز اشرف صاحب بلا مقابلہ قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر منتخب ہو گئے. اب دیکھنا ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کیا ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے. ایک چیز میں پہلے بھی پروگرام میں کہہ چکا، پھر عرض کرتا ہوں کہ جو بھی یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی کہ جب عمران خان صاحب نے کال دی، وہ خود بنی گالہ میں تھے، یہ پہلا موقع تھا کہ کوئی بھی لیڈر کسی بھی تنظیم کا رہنما کال دینے کے بعد موجود نہیں ہے، اپنے گھر میں ہے، باہر نہیں نکلا، لیکن ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے. یہ حقیقت ہے. آپ سیاسی اختلاف رکھیں، آپ اپنی تنقیدی رائے ضرور رکھیں، لیکن جو سچ ہے اس کو بھی ہمیں ماننا پڑے گا. اور یہ حقیقت ہے کہ لوگ نکلے تھے، اور یہ اگر تسلسل قائم رہا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ پھر اس حکومت کے لیے بہت سی مشکلات سامنے مزید آ جائیں گی. اب ایک عجیب صورتحال ہے. میں نے اس جو یہ 9-10 تحریک عدم اعتماد ہوئی اس میں دیکھا کہ عوام اور سیاستدان، زیادہ تر سیاستدان، جب بھی فوج نے مداخلت کی، مارشل لا لگا، تو اس پر احتجاج ہوا اور کہا گیا کہ فوج نے کیوں مداخلت کی، فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے تھی، چاہے وہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو یا اس سے پہلے کوئی ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی حکومت رہی. لیکن یہ پہلی بار ہے کہ وہی قوم
جو کہتی تھی کہ فوج کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے، وہ اب سوال کرتی ہے کہ فوج نے مداخلت کیوں نہیں کی، ایک جمہوری حکومت کو نکال دیا۔ میں پھر کہوں گا جمہوری اگر سازش کا بھی حصہ ہے، یہ تحقیق ہونی چاہیے کہ اپوزیشن اس وقت کی ایک سازش کا حصہ بنی، اور ریجم چینج کی جو بات ہوئی، ایک جمہوری حکومت کو برطرف کیا گیا، لیکن جو کچھ ہوا قانون کے دائرے میں، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے، تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہی ایک حکومت، ایک وزیر اعظم صاحب کو برطرف کیا گیا، ہٹایا گیا۔ لیکن اگر سازش ہے تو یہ اداروں کا کام ہے، عدلیہ کا کام ہے اس کو آگے تک لے کے جانا اور اس کو اپنے انجام کو پہنچانا، ورنہ بہت سے ایسے ہیں جو کارڈ بن کر چلتے رہتے ہیں، اور مجھے خدشہ ہے کہ شاید اگر اس کا فیصلہ نہیں ہوا تو یہ بھی ہوگا۔ اب چلتے ہیں کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ گورنر نے استعفیٰ دے دیا ہے، عمران اسماعیل صاحب نے، نسرین جلیل صاحبہ کا نام آ رہا ہے، صدارت کے لیے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب کا نام لیا جا رہا تھا، اب محترمہ فریال ٹالپر کا بھی نام لیا جا رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے لیے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام لیا جا رہا تھا، لیکن میں پہلے ایک پروگرام میں بتا چکا تھا کہ کبھی بھی پیپلز پارٹی کا سنجیدہ حلقہ یہ تسلیم نہیں کرے گا کہ ایک پیپلز پارٹی کا سربراہ، یعنی پوری پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے، وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ جو وزیر اعظم ہیں، ان کے انڈر میں ایز اے وزیر خارجہ کام کریں، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی تو میرے خیال سے بہترین انتخاب بلاول بھٹو زرداری صاحب ہو سکتے تھے۔ کابینہ کا اعلان، تجویز، نام تجویز کیے گئے، ابھی اعلان نہیں ہوا۔ اس میں بھی جتنی تاخیر ہوگی، یہ بھی اس جو حکومت موجود ہے اس کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب اگر آج دیکھتے ہیں کراچی کے جلسے میں کیا مزید اعلانات کرتے ہیں، وہ اس کو تسلسل سے لاہور کے جلسے کے بعد بھی اس کا تسلسل رکھتے یا کوئی نئے حکمت عملی کرتے۔ جس طرح عمران خان صاحب اپنے حکمت عملی ترتیب دے رہے ہیں، معاملات دے رہے ہیں، اسی طرح اپوزیشن بھی ایک آگے سے وہ ہر صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، کمر کس رہی ہے۔ اور میں یہ ایک بہت اہم بات جو مجھے کسی ذرائع سے علم ہوا ہے کہ جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ اپوزیشن کے بغیر حکومت جو ہے وہ عجیب سی رہے گی، اپوزیشن ہونی چاہیے۔ اب اپوزیشن کہاں سے لائی جائے، کیونکہ تحریک انصاف تو پوری 123 ممبران ان کے استعفیٰ دے چکے قومی اسمبلی سے، اور اپنا جو باقی تھے وہ منحرف ہو چکے ہیں، تو وہ بھی نہیں۔ اب صورتحال کیا بننے جا رہی ہے یا کیا بنائی جا رہی ہے، حکومت کو قائم رکھنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے ایک اپوزیشن بھی لائی جا رہی ہے، فرینڈلی اپوزیشن ہوگی۔ کیسے آئے گی اپوزیشن؟ پاکستان تحریک انصاف کے فارمیٹ پہ تمام قومی اسمبلی کے ممبران کے استعفے ہیں، اس پر انہوں نے صرف سائن کیے ہیں۔ جب الیکشن کمیشن، یہ استعفے تو منظور ہو چکے ہیں، جب یہ الیکشن کمیشن کے پاس جائیں گے تو وہ کلیم ہوگا کہ ان کو پرسنلی بلایا جائے اور پوچھا جائے کہ کسی دباؤ میں تو آ کے نہیں دیے انہوں نے۔ تو میں اپنا ایک تجزیہ بتا رہا ہوں کہ جو حالات چل رہے ہیں، جو پلاننگ چل رہی ہے، 123 ممبران میں کم و بیش 50 کے اندر ہی ہند سے رہ جائیں گے جو تحریک انصاف کے رہیں گے، باقی سب اپنے استعفوں سے مکریں گے کہ استعفے نہیں دیے، یا ہمیں ایک فارمیٹ دیا گیا تھا اور ہم نے اس پہ سائن کیا تھا، یا بہت سی صورتحال ہوگی، بتائی جائے گی کہ اس صورتحال میں ہم نے دیے تھے لیکن اب صورتحال چینج ہو چکی ہے، اور پھر یہ ممبران اور جو پاکستان تحریک انصاف کے منحرف ہوئے ہیں، یہ ممبران پاکستان تحریک انصاف پریشر گروپ سے آئیں گے اور یہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور یہ خاصی تعداد ہوگی، حکومت کے ساتھ ایک اپوزیشن بھی مل جائے گی اور فرینڈلی اپوزیشن ہوگی۔ دوسری طرف ایم کیو ایم کی پوری کوشش ہے کہ جو ہی تحریک انصاف یہاں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی سے کراچی کی سیٹوں پر سے استعفیٰ دیتی ہے، تو جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان، اس میں یہی ہے کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا تھا، اگر انہوں نے استعفے دیے اور وہاں پر ضمنی انتخابات ہوئے
تو وہ معاہدے کے تحت جہاں پر بھی 2018 میں جیتنے والے کینڈیڈیٹ کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ تھا وہ اس تنظیم کے، اس پارٹی کے اگر کسی نے اپنا نامزد کیا تو اس کے خلاف کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، بلکہ اس کی حمایت کی جائے گی جن میں پارٹیوں میں اتحاد ہے۔ اور یہ روایتی سیٹیں رہی ہیں ایم کیو ایم کی، تو ایم کیو ایم ویسے ہی بہت اپنا کلیم کر چکی ہے کہ ہماری 14 سیٹیں چھینی گئی ہیں، جیتی نہیں گئیں، تو ایم کیو ایم اپنی وہ سیٹیں واپس لینے میں کامیاب ہو جائے گی اس معاہدے کے تحت، اور پھر ایم کیو ایم ایک مزید طاقت کے ساتھ قومی اسمبلی میں موجود ہوگی، اور اس کو پھر حکومت کے لیے ایک کسی بھی جب ان کی 14 اور 7 تقریباً 20-21 سیٹیں پھر ہو جائیں گی، تو اس پر پھر حکومت کے لیے مشکلات کھڑی ہو سکتی ہیں یا مشکلات کھڑی کروائی جا سکتی ہیں۔ تو یہ آگے ہونے جا رہا ہے جو ہم نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ آج جلسہ ہوگا، جلسے کے بعد دیکھا جائے گا عمران خان صاحب کیا اعلان کرتے ہیں، جلسے کی کیا تعداد ہوتی ہے، جلسے میں کیا مطالبات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر مزید صورتحال واضح ہوگی، کیونکہ اب تک عمران خان سوائے اس کے کوئی بات نہیں کر رہے کہ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے تھا، اور انہوں نے وہ آپشن بھی رکھے تھے۔ تو انہی الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، فی امان اللہ۔